अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाले मैच के बारे में आज बात करेंगे। आज की जो नैब तरमीम केस की समाअत थी, समाअत से हटकर ज़रा कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी हैं कि आज बेसिकली इमरान खान और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान तकरीबन 35 मिनट का जो दौरानिया था, जिसमें इमरान खान जजेस के सामने बोलते रहे। आखिरकार क्यों ऐसा माहौल पैदा किया गया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ और बड़ा नरम रवैया रखा इमरान खान के साथ। इसमें हमारे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जजेस की एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये हिदायत की गई कि आप, चूँकि इमरान खान जो है वो नैब तरमीम केस में रिस्पोंडेंट हैं, तो उनको सब्र व तहम्मुल के साथ सुने। वो जो चीज़ें बताना चाहते हैं, कोर्ट के सामने जो चीज़ें रखना चाहते हैं, उनको सुना जाए। तो उसका शायद आज ये नतीजा था कि बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ सुना गया। वसीम मलिक क्या कमेंट करते हैं इस पर? अच्छा देखिए, आपकी ख़बर है, यकीनन इसमें बहुत हद तक सच्चाई होगी और वो इस तरह के दो सूरतें हो सकती हैं। इमरान खान साहब ने जब गुफ्तगू का आगाज़ किया तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उन्होंने आड़े हाथों लिया, उनसे उन्हीं के फ़ैसले पर वजाहत तलब की। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड था कि एक रिस्पोंडेंट जो इस वक्त उसका जो स्टेटस है वो कैदी है, वो कन्विक्ट है मुख्तलिफ मुकदमात में। नोयत क्या है, मुकदमात अच्छे हैं, बुरे हैं, सच्चे हैं, झूठे हैं, जाली हैं, दुनिया को पता है, वो एक अलग डिबेट है। मगर इस वक्त वो अडियाला जेल के उस सेल में कैद है गुज़श्ता 1 साल से, जिसकी तस्वीर आज के रोज़ सामने आई है। हाँ, बिल्कुल। कि जिसके अंदर ही एक टॉयलेट है जो ओपन टॉयलेट है। एक साइड पे स्टडी टेबल है और दूसरे साइड पे एक मैट्रेस लगा हुआ है, सामने एक छोटी सी LCD और एक एयर कूलर लगा हुआ है। और फिर उसमें जो सबसे ख़तरनाक बात मुझे लगता है कि रियासत के लिए होनी चाहिए कि वो तस्वीर आप गौर से देखें तो उसमें जो किताबें पढ़ी हैं, जो इमरान खान आजकल उन किताबों को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो समाअत का जनाब जैसे आगाज़ होता है ना, इमरान खान साहब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर चढ़ दौड़ते हैं। अच्छा। और फिर हैरानकुन तौर पर 30 मिनट चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं बोलते। वो इमरान खान की जानिब देखते भी नहीं हैं, वो इमरान खान को टोकते भी नहीं हैं। ये भी गैर मामूली है कि चीफ जस्टिस के सामने इमरान खान हो और वो ऐसी बातें कर रहा हो जो चीफ जस्टिस को चुभ रही हो, लेकिन वो ना बोले। ये हमें हैरानकुन है। इससे पहले जो समातें हुई हैं उसमें तो वो ढूंढते थे कि कहीं किसी पैराए में, किसी जुमले में कोई नियाजी नाम लगता है तो मुझे बताएं। इस तरह की चीज़ें ऐसा ही होता है। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, अतर मिनुल्लाह, हसन नज़र रिजवी, ये बार बार इमरान खान को रोकते रहे, टोकते रहे कि ये बात ना करें, नैब तरमीम केस पे आए, नैब तरमीम केस में आए। मगर इमरान खान साहब जहाँ से उन्हें टोका जाता था, फिर जब वो शुरू करते थे बात वहीं से शुरू करते थे। अच्छा। इमरान खान साहब गुज़श्ता 1 साल में जो अपने अंदर जो कुछ उन्होंने छुपा के रखा था या जो कुछ वो बोलना चाहते थे वो आज वो बोले हैं। इमरान खान साहब मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे। आपको याद होगा कि अडियाला जेल में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने गालबन कहा था कि फ़लाँ तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरा मैच है। तो इमरान खान साहब इसे एक मैच के तसव्वुर से आए थे, तैयारी के साथ आए थे और वो फ्रंट फुट पर खेले हैं और उन्होंने जो ज़बरदस्त वहाँ पर बैटिंग की है। अब देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस के सामने बैठकर वो शख्स कह रहा है कि जी मैं उस पार्लिमान को जानता हूँ, उसको मानता हूँ जो फार्म 45 वाली है, मैं फार्म 47 वाली पार्लिमान को नहीं जानता। वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने बैठकर कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस के सामने बैठकर कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ नाफिज है। वो हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जी मुझे इलेक्शन से कबल 5 दिन के अंदर 3 मुकदमात में सज़ा हुई, जबकि हमारे हमसाया मुल्क में अरविंद केजरीवाल को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए जेल से बाहर रखा। फिर वो कमरा अदालत में ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त जो नैब है वो थर्ड एम्पायर चला रहा है। और सबसे अहम बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो चीफ जस्टिस पर उन्होंने जो चढ़ाई की, उससे भी चीफ जस्टिस डिफेंसिव पोजीशन पे आए। अच्छा। हुआ कुछ इस तरह से कि इमरान खान साहब तकरीबन कोई 5 घंटे की समाअत हुई और उन्होंने बड़े सब्र तहम्मुल से वो बैठ के सुना। ये भी इमरान खान जैसे शख्स के लिए एक मेरे नज़दीक इम्तिहान है। बिल्कुल, 6 घंटे बैठे रहना और चुप करके मतलब 5 घंटे सुनना, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। अच्छा, जैसे ही वो बोले तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सबसे पहले कहा, रिस्पोंडेंट नंबर 1 मिस्टर खान, डू यू हेयर अस? खान साहब ने कहा यस, आई हेयर यू। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कहेंगे, नैब तरमीम का केस है, ज़रा दलाइल दीजिए। इमरान खान साहब ने फ़िक्रा शुरू ही यहीं से किया कि आपने अपनी समाअत के गुज़श्ता हुक्मनामे में
میرے متعلق لکھا کہ میں سیاسی باتیں کر سکتا ہوں یا میں نے سیاسی باتیں کی ہیں. مجھے بتائیے کہ میں نے گزشتہ سماعت پر کون سی سیاسی بات کی تھی. یعنی کہ صحیح پکڑا ہے عمران خان نے شروع پھر عمران خان نے اگلی بات جو کی وہ یہ کی کہ آپ نے اپنے حکم نامے میں مجھے ارسپانسبل شخص قرار دیا ہے جو میرے لیے تکلیف دہ ہے. میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمجھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا گزشتہ سماعت کو ریکال کر کے بتائیے کہ کہاں میں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, کہاں میں نے کوئی غیر محتاط گفتگو کی, کہاں میں نے یہ فورم سیاست کے لیے استعمال کیا. پھر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو عموماً ایسے معاملات پہ بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے کورٹ سٹاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سماعت کا حکم نامہ دکھائیے. پھر وہ وہیں رکے. انہوں نے کہا کہ جی عدالت جو ہے, یہ جو ججز ہیں وہ اپنے فیصلوں کی وضاحتیں نہیں دیا کرتے, آپ کو اس فیصلے سے اختلاف ہے تو اس فیصلے پر نظر ثانی دار کر دیجیے. یہاں پر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ یہ کیوں بھول گئے کہ آپ سابق وزیر اعظم عمران خان کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلوں کی وضاحتیں نہیں دیتے, تو آپ نے وہ جو 3 مئی کا خط لکھا تھا برٹش ہائی کمیشن کو اور جو بعد میں ان کو بھیجا تھا, اس میں آپ نے بلے کے انتخابی نشان سے متعلق اپنے فیصلے کی وضاحتیں دی تھی یا نہیں دی تھی. اگر آپ کا پھر جب میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی جو شخصیت ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہے, آپ ایک جگہ وضاحتیں دے رہے ہیں اور دوسری جگہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ وضاحتیں نہیں دیتے. پھر عمران خان وہاں پر بھی نہیں رکے. عمران خان نے پھر کہا کہ ہر شخص کی ایک انٹیگریٹی ہوتی ہے, ہر شخص کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے, میرے متعلق کہا گیا ہے کہ جی میں غیر محتاط گفتگو کرتا ہوں, میں اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہوں. تو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اس کے بعد خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے سائفر کا بھی ذکر کیا. اچھا, انہوں نے بتایا کہ سائفر آیا تھا, سائفر پہ ہم نے ڈیمارچ کیا تھا, ججز روکتے رہے لیکن وہ بولتے رہے. مجھے آپ نے عمران خان صاحب کو جا کر اڈیالہ جیل میں ان کی کاروائی کو مختلف ٹرائل کی صورت میں دیکھا, عمران خان کی باڈی لینگویج کو دیکھا, مگر میں 3 سماعتوں سے عمران خان کو صرف ویڈیو لنک کے ذریعے دیکھ رہا ہوں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو ہر آنے والی سماعت, چلیں آج تو اختتام پذیر ہو گئی ہے, عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں آخری اننگ تھی, مگر ہر آنے والی سماعت پہ مجھے وہ زیادہ کانفیڈنٹ, زیادہ کمپوزڈ, زیادہ ہیلدی نظر آتے ہیں. آج کے روز بھی انہوں نے سی گرین کلر کی ایک شرٹ پہنی تھی اور انہی کا وہی انداز تھا. وہ شخص کہیں سے نہیں لگ رہا تھا, بلکہ ایک موقع پر اس شخص نے کہا کہ جی جب جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ آئیں, آپ ڈائیلاگ کریں, آپ لیڈ کریں, آپ باہر نکلیں, آپ پارلیمان میں بیٹھیں اور ساتھ ساتھ اپنے کیسز کو بھی, انہوں نے کہا کہ میں بڑے باوقار طریقے سے اپنے کیسز کو میرٹ پر لڑ رہا ہوں اور میں انہیں لڑوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر نیب ترمیم کا معاملہ جو ہے نا, یہ میرے ذات کے لیے نہیں ہے, یہ میں قوم کی خاطر میرا ایک سٹانس ہے. اور اس وقت ہمارا جو ملک ہے وہ بینک کرپٹ ہو چکا ہے, ملک میں ڈالرز نہیں ہے, پیسہ باہر جا رہا ہے. نیب کے جس ادارے نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی اس کی یہ صورتحال ہے کہ اس نے میرے خلاف جو مقدمات کیے ہیں, اور اگر آج میں نیب ترمیم کے موقف پر تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہی مجھے ہونا ہے. اور میں اپنا وہی بات کرنے والا تھا کہ اگر یہ نیب ترمیم کا کیس جو ہے وہ عمران خان جیتتے ہیں تو اس میں عمران خان کی اگر اپنی زندگی پہ اپلائی کیا جائے تو وہ تو ان کے لیے نقصان ہے. دیکھیے عمران خان صاحب نا یہ کیس جیت چکے ہیں, یہ کیس ہار کر جیت چکے ہیں. نیب ترمیم کیس میں عمران خان صاحب چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سے یہ مقدمہ ہارنے جا رہے ہیں, لیکن وہ جیت چکے ہیں. انہوں نے آج آ کر اپنا سٹانس سامنے رکھ دیا ہے کہ جی آپ جو بھی فیصلہ کریں, لیکن میں یہ کیس واپس لے کر اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچاؤں گا, میں عوام کے لیے لڑ رہا ہوں. حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز ابھی تک اس بات پہ کنونس نہیں ہیں کہ وہ پچھلا ججمنٹ برقرار رکھیں گے, وہ اڑا دیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے جس طرح اپنا موقف رکھا ہے, عمران خان صاحب نے ایک موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ جی منی لانڈرنگ ہو کے اس ملک سے پیسہ باہر جاتا ہے, نیب نے اسے روکنا ہے. جب یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جی آپ کی باتیں مجھے خوفزدہ کر رہی ہیں, آپ باہر آئیں اور اس ملک کو سنبھالیں. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی جو عدلیہ ہے پوری قوم عدلیہ کی جانب دیکھ رہی ہے اس وقت, ایسے ہی ہے سپریم کورٹ کے آپ واحد کھڑے ہیں, آپ کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن ہیں اور آپ کو سٹینڈ لینا ہے. اس ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے. جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اگر اس ملک کو کچھ ہوا تو ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے, ذمہ دار سیاستدان بھی ہوں گے. تو بہرحال یہ سارا معاملہ. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ آئیں اور ڈائیلاگ کریں, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے ایک میسج دیا ہے کہ بھائی ڈائیلاگ کی طرف ہم لے کر جاتے ہیں. ڈائیلاگ کی بات تو چاہتے نہ چاہتے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے بھی کی ہے.
تو یہ دن ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا خطرناک تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے بھی انہیں ایک اور ڈنٹ پڑا ہے. دیکھیے نیریٹو کی جنگ ہے، عمران خان نیریٹو کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس نے آج جو ایک پتہ کھیلا ہے بظاہر اس کی آخری اننگ تھی. سپریم کورٹ میں مقدمہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، بینچ کسی روز آ کے بیٹھ کے فیصلہ سنائے گا. ہاں جب فیصلہ سنایا جا رہا ہوگا تب بھی عمران خان صاحب موجود ضرور ہوں، ویڈیو لنک کے ذریعے فیصلہ سنیں گے لیکن بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے آج جس طرح اپنا مقدمہ ریپرزینٹ کیا، عمران خان صاحب نے جو الفاظ بولے ہیں، یعنی دیکھیے انہوں نے فارم 45 کا بھی تذکرہ چھوڑ دیا، انہوں نے 8 فروری کے انتخابات کا بھی چھوڑ دیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ملک میں جمہوریت نہیں ہے، ملک کو کوئی اور چلا رہا ہے. انہوں نے اینڈ پر یہ بھی بات منوا لی کہ اس وقت جو 1 ونڈو آپریشن کے تحت ایک کرنل آپریٹ کر رہا ہے اڈیالہ جیل کو، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ ہم آپ کی یہ گریوینسز کو دور کریں گے، ہم کسی روز حکومت کو بغیر بتائے سپریم کورٹ کا ایک نمائندہ اڈیالہ جیل میں بھیجیں گے، وزٹ ہوگا تو وہ آپ کی صورتحال کو دیکھ لے گا، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ بہتر ہو جائے گی. عمران خان صاحب نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ آپ 5 لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے عمر میں بڑا ہوں. تو انہوں نے آج جو باتیں کی کانفیڈنٹ ہو کے، جو باتیں رپورٹ ہوئی کانفیڈنٹ ہو کے، ٹھیک ہے وسیم ملک صاحب، ویڈیو ہماری لمبی ہو رہی ہے، بہت شکریہ آپ کا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی تحریک انصاف ہے کہ جس کو ہم دیکھتے تھے کہ 2 مہینے پہلے اگر ہم دیکھیں یا 3 مہینے اس سے پہلے دیکھیں تو تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانا ہو، تحریک انصاف کا نعرہ لگانا ہو یا کہیں پر عمران خان کا نام لینا ہو، بین تھا، ساری چیزیں. لیکن 8 فروری کے جو انتخابات ہیں انہوں نے یکسر سچویشن جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور آج کا دن یقیناً پی ٹی آئی کے نام دن ہے اور بہت بڑا دن تھا تحریک انصاف کے لیے. مزید جو بھی اس سے متعلق تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.